علیکم، پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، اگر افغانستان کی بات کریں تو ایک طرف انتقال اقتدار کی تیاری تو دوسری طرف پنجشیر کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ انخلا کی مدت بھی جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے۔ ایسے میں اتنا بڑا سانحہ ہو جانا افغانستان میں کابل ایئرپورٹ پہ در پہ 3 دھماکے ہوئے۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی امریکہ کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف دیکھیں تو افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں۔ UNHCR کے ترجمان کیسر خان آفریدی صاحب نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے۔ آفریدی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ سر، جس طرح سے 70-80 کی دہائی میں ہم نے دیکھا جب افغانستان میں جنگ آئی تو بہت سے جو مہاجرین ہیں لاکھوں تعداد مختلف ممالک کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اب وہی صورتحال افغانستان میں جس طرح خراب ہوئی، اب یہاں پہ بھی مہاجرین جو ہے وہ مختلف ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم پڑوسی ممالک ہیں، پاکستان اور جو ایران ہے ان کی طرف یہ زیادہ جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں اس وقت ہم دیکھیں تو 30 لاکھ افغانی موجود ہیں، جس میں سے 14 لاکھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پاکستان جو ہے وہ ہجرت کر سکتے ہیں، افغان مہاجرین؟ بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں افغانستان میں تھوڑے سے فلوئڈ ہے، انسرٹن سی سچویشن ہے ابھی افغانستان میں، تو فوکس جو پوری دنیا کا ہے وہ افغانستان میں ہی ہے۔ افغانستان میں اس وقت تقریباً کوئی 5,50,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں افغان ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، وہ بے گھر ہوئے ہیں، اور یہ اس سال ہوئے ہیں۔ اوور آل وہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے اندر تقریباً کوئی 35 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہاں پہ ڈسپلیس ہیں۔ اس سال صرف اور صرف اس سال جو ہے 5.5 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہیں۔ تو ہمارا بھی فوکس، UNHCR کا فوکس بھی افغانستان پہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہماری یہی خواہش ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، اور وہاں پہ جو ہے نا اگر اس طرح سے کوئی صورتحال بنتی ہے اور لوگ جو ہے وہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اور ہم اس بات کو بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کو اپنے سرحدات کھولنے چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ افغانستان میں خطرے میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، ایران ہو یا اور سینٹرل ایشین ممالک ہیں، یہ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ لوگ الاؤ کرتے ہیں تو UNHCR جو ہے ان ممالک کو پھر سپورٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بین الاقوامی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ موبلائز کرے گا، ان سے بھی یہی کہے گا کہ آپ جو ہے ان ممالک کو جو نئے لوگ جو ہوسٹ کر رہے ہیں ان ممالک کو سپورٹ کیا جائے۔ تو فی الحال جو ہے ہمیں سچ کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ افغان جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے ہوں یا ایران کی طرف گئے ہوں۔ فی الحال جو ہے صورتحال افغانستان کے اندر ہی محدود ہے۔ آپ نے کہا ڈسپلیس جو افراد ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر جو موجود ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ تعداد کس کی ہے، مرد، خواتین، بچوں کی؟ اس میں زیادہ تر جو یہ جتنی بھی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔ 80% خواتین اور بچے جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور باقی ظاہر ہے کہ جو ہے میل ممبرز ہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات پہ قابو پایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح سے کوئی واقعات ہوتے ہیں یا بنیادی انسانی حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا روکا جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور ہم اس بات پہ بھی ہمیں تشویش ہے کہ ایسے اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر اس طرح سے لوگ جانا چاہیں اور ممالک کی طرف تو ان کو بھی جو ہے ان کے لیے راستے کھولنے چاہیے، اور ان کے لیے بھی نرم گوشہ اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان نے پہلے بھی جو ہے
40 سال جو ہے افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مہمان نوازی کی، ان لوگوں نے، پاکستانیوں نے بھی مہمان نوازی کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہماری یہ خواہش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مزید بھی اگر نئے لوگ آتے ہیں ان کی بھی اس طرح مہمان نوازی کرے گا اور ان کو بھی آنے دے گا اور ان کو بھی سپورٹ کرے گا، اور ہماری سپورٹ بھی جو ہے وہ جاری رہے گی اور ہم سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اچھا، UNHCR جو ہے اس نے افغان مہاجرین کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، پھر وہ پاکستان سے افغانستان ظاہر بات بھیجے گئے تھے، بقول آپ لوگوں کی رضاکارانہ طور پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور کیا پھر خدشہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے؟ جس طرح سے افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو وہاں دہشت گردی کے واقعات بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ تو فی الحال جو ہے 14 لاکھ مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، تقریباً 8,30,000 لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، اسی طرح بلوچستان میں 3,30,000، پنجاب میں 1,60,000 اور سندھ میں 65,000 لوگ ہیں، اور 2002 سے اب تک تقریباً کوئی 44 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے وہ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، اور وہ UNHCR کی جو پروگرام ہے والنٹری ریپیٹریشن پروگرام، اس کے تحت جو ہے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جس ملک میں امن ہوگا، جس ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین وہاں پہ جائیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں، ان حالات میں یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے، اور جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک امن نہیں آتا، اور ان کا جو واپسی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی رضاکارانہ ہوتا ہے، اور ہم صرف سپورٹ کرتے ہیں۔ افغانستان سے اگر کوئی لوگ ابھی فی الحال، تو جس طرح پہلے میں نے کہا کہ اس طرح سے کوئی ہمارے پاس زیادہ تعداد میں کوئی لوگ نہیں آئے افغانستان سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور سب جو ہے نا، پوری دنیا جو ہے نا، سر آفریدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب افغانستان کی جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ظاہری بات ایک قریبی ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ ایران ہے، اور ترجیح بھی یہ لوگ انہی دو ممالک کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے بولا بھی ہے کہ ابھی تو ایک تو تعداد ان کی نہیں معلوم، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یہاں آتے ہیں تو کوئی انتظامات ہیں اس حوالے سے؟ کوئی پاکستان تیار ہے اس کے لیے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور حکومت ان کو الاؤ کرتی ہے، تو ہم جو ہے ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، نہ کہ ہم سپورٹ کریں گے بلکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم پھر بات چیت کریں گے کہ آپ پاکستان کو سپورٹ کریں۔ ظاہر ہے پاکستان اکیلے جو ہے اتنے بڑی تعداد میں یا اس طرح سے لوگوں کو مزید نہیں ہوسٹ کر سکے گا، کیونکہ پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے، ان کو ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو مزید اگر کوئی مہاجرین یا ریفیوجیز آتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ادا کرنا پڑے گا، اور ہم بھی سپورٹ کریں گے پاکستان کو۔ یہ مہاجرین اگر یہاں پہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی آڑ میں جو ہے وہ دہشت گرد بھی انٹر ہو سکتے ہیں، تو ایک تو ان کا رجسٹریشن کا ایشو ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، اور یہ اس حوالے سے بھی کوئی لائحہ عمل ہے، کوئی آپ لوگوں کو پلاننگ ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، ہم تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں وہ ہیومینیٹیرین، اگر کوئی کیمپ بنتے ہیں تو وہ ہیومینیٹیرین ان نیچر ہوں۔ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک یہ سورن پروگیٹو ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو وہ ریگولیٹ کریں، کس طرح سے امیگریشن یا ان چیزوں کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے، کیا وہ نئے رجسٹریشن، تو رجسٹریشن میں بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، پہلے بھی ہم نے سپورٹ دیا ہے، ابھی بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو رجسٹریشن جو ہے یہ ایک لازمی وہ ہے کہ اگر کوئی بھی آتا ہے افغانستان سے یا کہیں سے بھی تو ان کی رجسٹریشن ضروری ہوتی ہے۔ جب وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں سسٹم میں تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آتی، اور اگر کوئی بھی اس طرح سے اگر کوئی ایلیمنٹس یا کسی منفی سرگرمی میں جو ہے اگر وہ مبتلا ہوتے ہیں تو
حکومت کا ایک وہ ہے، حکومت ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے پوری کمیونٹی یا پوری افغان کمیونٹی یا پورے افغان قوم کو اس میں وہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے۔ ریفیوجیز کیونکہ مہاجرین جب وہ آتے ہیں تو وہ ظاہر جنگ کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب وہ جنگ کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ خود وکٹمز ہوتے ہیں، وہ پرپیٹریٹرز تو نہیں ہوتے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی لوگ جو منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا وہ آتے ہیں ادھر، تو پاکستان جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے اور ایکشن لینا چاہیے۔ 30 لاکھ افغانی اس وقت موجود ہیں مہاجرین یہاں پہ پاکستان میں، جس میں سے 14 لاکھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ یہ جو باقی رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک؟ پہلی بات تو یہ کہ جو 14 لاکھ جو ہے نا یہ مہاجرین ہے، جو ہم جس کو انٹرنیشنل اس میں ڈیفینیشن میں جو ریفیوجیز کہلاتے ہیں مہاجرین، تو 14 لاکھ جو ہے وہ مہاجرین ہیں، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ اور ان کے پاس جو ہے نا POR کارڈ یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈز نادرا نے ان کو ایشو کیے تھے UNHCR کی مدد کے ساتھ۔ پھر دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ایسے لوگ تھے جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھے، جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے۔ تو 2017 میں پھر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کو بھی رجسٹرڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس بار جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا 70s میں جب یہ جنگ ہوئی تھی، جب آئے تھے تو وہ پاکستان کے مختلف شہروں صوبوں میں قصبوں میں انہوں نے رہائش اپنی اختیار کی تھی، کسی قسم کا ہم نے کوئی انتظام کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا۔ لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ایران نے کیا تھا کہ بارڈر کے پاس ہی علاقوں میں ان کو محدود کر دیا گیا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جب یہ مہاجرین اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ اس طرح کے انتظامات ہیں کہ ان کو ایک مخصوص ایریا تک محدود رکھا جائے، یا آپ لوگوں نے کون کون سے علاقے ایسے ہیں کیونکہ کنکریٹ پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس سچ کوئی پلان نہیں ہے، لیکن حکومت ظاہر ہے حکومت اگر کوئی بھی کیمپ بنانا چاہے کہیں پہ بھی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور جگہوں پہ ہو، اور وہ جو ہے ٹیمپرری ظاہر ہے کہ، اور ہم پوری دنیا میں یہی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ یہ جو کیمپس ہوتے ہیں یا اس میں اگر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہیں سے رہتے ہیں تو وہ ٹیمپرری ایک سیٹل ارینجمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ پرماننٹ سولوشن یا سسٹینیبل سولوشن نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ پاکستانی ریاست کا یہ ایک پروگیٹو ہے، ایک رائٹ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کیمپ بنا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیمپ جو ہے وہ سیکیور لوکیشن پہ ہو میں ہو اور سیف ہو۔ حافظ صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں، افغان ایشوز پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، رشید صافی صاحب۔ سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سر ایک صورتحال جو ابھی بنی ہوئی ہے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے خدشات ہوں، پھر شہریوں کو روکنے کی کوشش بھی کریں، پھر یہ کہ سیکورٹی بھی آپ کے پاس ہو، حملہ ہوتا ہے اور زیادہ نقصان جو ہے وہ افغان اٹھائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں کہ اس کا ہم کلا کما کیا جائے؟ جی، آپ نے جو جس موضوع کا انتخاب کیا، یہ تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن جاری ہے، اور آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا یہ بالکل ہی قابل غور نکات ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ سیکیورٹی کی ذمہ داری اس وقت جو ہے 31 اگست تک بنیادی طور پر امریکی افواج اور نیٹو افواج کے ہاتھوں ہے، تو اس میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں امریکہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اور جو بے گناہ افغانوں کا خون بہا ہے اس کا حساب تاریخ ضرور ایک دفعہ امریکہ سے ضرور لے گا، اور اس میں اس حوالے سے جو طالبان کے خدشات تھے، آپ کو یاد ہے کہ 2 دن قبل ہی ربیع اللہ مجاہد صاحب جو ہے
طالبان کے ترجمان، انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا، اور بذات خود امریکہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون نے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن عام شہریوں کی تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ امریکہ کے افواج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً جو کنفرم ہے اس وقت 60 سے 65 بے گناہ افغانی بھی شہید ہو گئے ہیں اس واقعے میں۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس سے افغانی سرزمین پر جو اس وقت ملینز کے بے گناہ اور نہتے عوام ہیں، ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان کے خدشات بجا بھی ہے کہ ایک سپر پاور اگر ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان جب 15 اگست کو افغانستان کابل میں داخل ہوئے تھے تو عام تاثر یہ تھا کہ اب شاید اس قسم کے واقعات نہ ہوں، لیکن یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، تو انتشار اور بدامنی کی جو فضا ہے اس میں یقینی طور پر افغانستان میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ان واقعات۔ ٹھیک ہے سر، ایک یہ ہے، دوسرا اس واقعے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پنجشیر جو ہے اس کی اگر بات کریں، مذاکرات کافی حد تک کامیاب ہوئے، پھر پاکستان میں موجود احمد شاہ مسعود کے جو قریبی دو ساتھی ہیں انہوں نے اور پاکستان نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بھارت میں اس پہ صف ماتم بچھی، اور پھر اس بھارتی میڈیا نے جو کچھ کیا وہ سب ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ کر رہا ہے۔ ایک بڑے ملک کی خفیہ ایجنسی جو افغانستان کے اندر سے بڑی ڈرگ جو ہے لے کر جاتا تھا، آیا وہ مافیا بھی اس میں ملوث ہے؟ جی یقینی طور پر اس خطے میں بدقسمتی سے پراکسی وار کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ پراکسی وار کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس کے نتیجہ میں پاکستان کی داخلی اور سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہو۔ تو جب سے اشرف غنی صاحب اقتدار میں آئے تھے تو تب سے را اور ہندوستانی لابی ہندوستان میں افغانستان میں سرگرم ہو چکی تھی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ پرائے شادی میں عبداللہ دیوانہ، اسی کے مصداق انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا، اور جو نام نہاد افغان لیڈر تھے اس وقت جیسے کہ امر اللہ صالح صاحب اور اس طرح کے باقی جو لوگ تھے ان کی پشپناہی بھی کرتے رہے۔ پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے بہت بڑے خدشات پیدا ہو گئے تھے جب تک انڈین انفلوئنس افغانستان کی سرزمین پر زیادہ تھی، لیکن جب غیر زمینی حقائق کو دیکھے بغیر کوئی ملک اس قسم کے اقدامات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت انڈیا کی حالت ہے، جو کسیانی بلی کمبا نوچے کے مانند اس وقت ہندوستانی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہیں نہ اپنے عوام کے سامنے منہ دکھانے کے وہ قابل رہے ہیں، نہ بین الاقوامی برادری میں ان کی کوئی بات سنی یا سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان کی سرزمین پہ جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ، مالی انویسٹمنٹ، جاسوسی نیٹ ورک جو بنانے تھے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ افغان عوام کی حفاظت یا افغان عوام کی ریکنسٹرکشن اس کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد ہی پاکستان میں ڈسٹیبلٹی پیدا کرنی تھی، اور جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی جو وہاں پہ نمائندے تھے یا ان کے جو قریبی دوست تھے اس وقت وہ کابل سے اور افغانستان سے روپوش ہے۔ تو آپ نے انڈین کردار کا جو ذکر کیا تو میرے حساب سے اگر انڈیا تھوڑا بھی اپنی اس میں تھوڑی سی بھی اگر ہندوستانی حکمرانوں میں اگر سینس ہوگا تو یقینی طور پر وہ مستقبل میں انہیں ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا پراکسی وار کے دور سے گزر چکی ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ آپ نے اگر اچھے ہمسائے کے طور پر اور سفارتی اس کے تحت اگر ایک مثبت انداز سے آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ اگر آپ تعلقات قائم کریں گے تو وہ پائیدار بھی ہوں گے، اس میں آپ کے پڑوسی اور آپ کے دوست ممالک کا بھی فائدہ ہوگا، بذات خود ان ممالک کا بھی ہوگا جو ایسے اقدامات کرتے ہیں۔ اچھا رشید صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 31 اگست تک جو ڈیڈ لائن ہے یہ غیر ملکی افواج نکل جائے گی؟
طور پر انہیں نکلنا ہوگا، اور اس کی تو اب تجدید اس لحاظ سے ہوئی کہ گزشتہ رات جو پاکستانی وقت 2 بجے کے لگ بھگ جو بائیڈن امریکی صدر نے جو قوم سے خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ 31 اگست سے انخلا کے ڈیڈ لائن پہ وہ قائم ہے، اور طالبان بھی واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کو 31 اگست سے کے ڈیڈ لائن تک ہر حالت میں افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، اور ایسا امریکہ کو کرنا پڑے گا اگر خدا نخواستہ امریکہ ایک دفعہ پھر جس طرح ان کے پینترے بدلنے کا ایک عمل ہے، یہاں بھی اگر انہوں نے پینترا بدلا اور 31 اگست سے آگے بھی قیام کرنے کی ٹانی، تو جس طرح کل ان کے 12-13 جو ہے آرمی سروس مین جو ہلاک ہوئے ہیں واقعات میں، تو انہیں مزید جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انہیں جواب دینا پڑے گا کہ وہ وعدوں کے باوجود افغان عوام کی فلاح بہبود یا افغان عوام کے مسائل گھٹانے کی بجائے بڑھانے میں امریکہ کیوں پیش رہتا ہے۔ تو میرا اندازہ یہی ہے کہ 31 اگست تک امریکہ کو جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو بائیڈن صاحب کا آج بیان آیا ہے، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے، ہم ٹویٹ کیا انہوں نے کہ آیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کریں گے جنہوں نے حملہ کیا ہے یہاں پہ اور داعش پہ الزام ڈال رہے ہیں، یہ تو یہ جب آپریشن کریں گے تو آپریشن کون کرے گا؟ آپ تو کہتے ہیں 31 اگست تک ان کو نکل جانا چاہیے یا ان کی ڈیڈ لائن ہے، یہ چلے جائیں گے، تو یہ تو آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف۔ دراصل وہ جس آپریشن کی ذکر کر رہے تھے وہ انخلا یعنی وڈرال کے آپریشن کا ذکر کر رہے تھے کہ اس آپریشن کی تکمیل وہ چاہتے ہیں 31 اگست تک۔ وہ اپنے شہریوں کو اور ان کے جو سہولت کار رہے ہیں افغانی عوام میں، ان کی بات وہ کر رہے تھے کہ 31 اگست تک یا جو آپریشن کی تکمیل کا ان کا جو بیان تھا تو اس تناظر میں تھا۔ باقی اگر میں نے جس طرح کہا کہ اس کے علاوہ اگر امریکہ صافی صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی، یہ ابھی میرے سامنے ہی ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اب وہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن کیا جائے گا۔ جی بالکل، انہوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے امریکی مفادات کو یا امریکی شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا خیال اور ان کا الزام یہی تھا کہ یہ کارستانی داعش کی جو علاقائی تنظیم ہے خراسانی گروپ کے حوالے سے انہوں نے یہ الزامات عائد کی تھے کہ یہ داعش کی کارستانی ہے۔ داعش تو دراصل اگر داعش کی بات کی جائے تو امریکہ تو داعش کے خلاف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مشرقی وسطی سے لے کر افریقہ اور افریقہ سے لے کر افغانستان کی سرزمین میں کافی مدت سے داعش کے خلاف امریکہ عزائم موجود ہے، اور امریکہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی نہیں سر، یہ داعش کے پیچھے آپ نہیں سمجھتے داعش کے پیچھے کون ہے؟ یہ امریکہ نہیں ہے کیا؟ موساد نہیں ہے؟ را نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ جی الزامات تو یہی ہے، اور اشارے اور کنائے بھی ایسی ہمیں ملتے ہیں کہ داعش کی سرپرستی شاید مغربی دنیا ہی کر رہی ہے، لیکن نقصان مسلمانوں کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ افریقہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، یا ایشیا ہو، یا کہ افغانستان ہو۔ ہر جگہ داعش کی کارروائیوں کے نتیجے میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بائیڈن صاحب نے جس کارروائی کے عزم کا اظہار وہ دراصل انہوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ اس فزیکل موجودگی کے حوالے سے جوابی کارروائی کا کوئی ارادہ ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ہمارے پاس ڈرون ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس وسائل ہے۔ تو یہ ایک اور خطرناک جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے دشمنوں کا تعاقب مسلمان ممالکوں میں اسی طرح جاری رکھے گا تو اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں یعنی مسلمان ممالک کے حق میں بھی انتہائی خطرناک برآمد ہوں گے۔ لیکن لانگ رن میں امریکہ کو بھی یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس قسم کی کارروائیوں میں امریکہ کی اپنی داخلی سلامتی بھی کافی عرصے تک محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ادھر ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا اور یہ ٹھیک ہے داعش کو الزام دیتے ہیں، لیکن سیکورٹی تو ان کے پاس تھی نا، چیکنگ تو یہ لوگ کر رہے تھے اور لوگ انٹر ہو رہے تھے،
چیکنگ کے بعد ہی انٹر ہو رہے تھے وہ لوگ. یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ داعش کو اتنا عرصہ یہاں رہے, داعش کا کلا کما کر سکتے تھے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ کچھ سوال لیں گے, ٹائم کم ہے میرے پاس, کوئکلی آپ سے 1-2-3 سوال کروں گی, کائنڈلی اگر آپ مجھے اس کا آنسر دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ مزید لگے گا کہ دنیا طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں وہ تو اس وقت ہی یہ اس سوال کا جواب مل سکے گا کہ جب طالبان اپنی حکومت کی حیت, شکل اور ان کا طریقہ کار واضح کر کے کوئی اعلان کرے. جب تک طالبان یہ اعلان کرنے میں ناکام رہیں گے تب تک اس بارے میں قطعی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ پاکستان جیسا ملک اور سعودی عرب اور UAE جنہوں نے 1996 میں دنیا میں سب سے پہلے ان 3 ممالک نے طالبان کی اس وقت کے اقتدار کو تسلیم کیا تھا, ان کی طرف سے بھی مکمل خاموشی ہے. دنیا اس انتظار میں اس وقت ہے ثمر خٹک کہ یہ طالبان اپنی حکمت عملی واضح کرے, جو انکلوسیو حکومت کا جو ایک تاثر ہے وہ اس کو کس طرح یقینی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ اب طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد حکومت سازی کا عمل کمپلیٹ کرے اور اپنی حکومت سازی کے نظام کو دنیا کے سامنے رکھے. تو پھر اس سوال کا جواب. صافی صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی, یہ کہ آپ نے ابھی انکلوسیو حکومت کی بات کی ہے, اگر حکومت تشکیل پاتی ہے تو کتنے فیصد اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ کہ طالبان تو اس وقت فاتح کی شکل میں افغانستان میں موجود ہے, تو ظاہر ہے ان کا حصہ بھی اگر کوئی انکلوسیو حکومت یا مخلوط حکومت کی کوئی شکل ہمارے سامنے آتی بھی ہوگی تو اس میں بھی طالبان ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو طالبان کسی صورت اس فارمولے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جس طرح بار بار ان کی قیادت یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اگرچہ وہ فاتح ہے اس وقت افغانستان کی بقول ان کے, لیکن وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی تمنا کے پیش نظر انکلوسیو گورنمنٹ بنانے پہ راضی ہے. تو آنے والے وقت میں تو طالبان ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جس طرح داعش کی جو مبینہ کارروائی ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے, آپ نے شروع میں جو شمالی علاقہ جات میں شورش کی بات کی وہاں پہ بھی طالبان کے خلاف مزاحمت موجود ہے. تو پھر وہی جو جس طرح ماضی میں 40-45 سال کا جو عرصہ افغانستان کی سرزمین میں بدامنی کا رہا ہے, تو خدشات پھر یہی ہوں گے کہ خدا نخواستہ افغانستان اسی طرح بدامنی کا شکار رہے گا. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, اب تک اتنا ہی. اللہ پامان.